حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا 2 قبروں پر سے گزر ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے مشکل کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں ایک پیشاب کرنے سے پردہ نہیں کرتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اور یہ دوسرا چگلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تر ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی ایک قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر میں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، بلا شبہ اگر تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کرتے تو تم کو میں اس حال میں نہ دیکھتا۔ اس لیے تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں پرائے پن کا گھر ہوں، اور میں تنہائی کا گھر ہوں، اور میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ مبارک ہو، تو اپنے ہی گھر آیا، سمجھ لے بے شک تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا جو مجھ پر چلتے ہیں۔ سو جب تو آج میرے سپرد کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو اب میرا سلوک دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر پھیلا دی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب فاجر بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا برا آنا ہے اور تو بری جگہ آیا، سمجھ لے کہ مجھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا۔ سو اب جب تو میرے سپرد کر دیا گیا ہے اور آج میرے بس میں آ گیا ہے، اب تو دیکھے گا کہ میں تجھ سے کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اسے اس طرح بھیجتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہے۔ اس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ظاہر فرمایا کہ اپنے مبارک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائیں